أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. دنیا میں انسان کا سب سے بڑا مارکہ یہ ہے کہ وہ نفس کو تابعدار کر دے، نہ کہ خود نفس کے تابعدار ہو جائے۔ یہ بڑا مارکہ ہے جس نے یہ سر کر لیا، اس نے اللہ کے بھید، اللہ کے راز، اللہ کی محبت کو پا لیا، اور جس نے اس مارکے کو سر نہیں کیا وہ بظاہر دینداری بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن ساری زندگی وہ نفس کا غلام ہی رہے گا۔ یعنی شریعت کو بھی وہ اپنی طبیعت میں چلائے گا، نہ کہ اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع کرے گا۔ تو نفس کے ساتھ یہ مارکہ آرائی بڑی زبردست قسم کی ہے۔ اگر زندگی میں یہ چیز سمجھ آ گئی تو بڑے فائدے ہیں، نہ سمجھ آئی تو بڑا نقصان ہے۔ سمجھنے کے لیے دو چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ایک ہے تزکیہ کی مجلس اور دوسری ہے تصفیہ کی مجلس۔ جب تزکیہ اور تصفیہ یہ دونوں نعمتیں شامل ہوں گی تو نفس کی قوت کمزور پڑے گی، وگرنہ یہ قوت کمزور نہیں ہو سکتی۔ یہ دن بدن یہ جوان ہوگی، تکڑی ہو جائے گی، یہاں تک کہ آدمی موت کے دہانے تک پہنچ جائے گا، لیکن نفس سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی، نفس سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ شیطان جیسی سرکش قوت وہ بھی نفس کے تابع ہے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ نفس کی قوت زیادہ خطرناک ہے یا شیطان کی قوت؟ انہوں نے کہا نفس زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ شیطان کو بھی گمراہ کرنے والا نفس تھا۔ شیطان بھی جتنا خراب ہوا ہے اس کو علم میں کوئی کمی نہیں تھی، اس کے عالم تھا، وہ عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، ساری خوبیاں اس میں موجود تھیں، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ سارے عین اس میں موجود تھے، لیکن ایک عین عشق والا نہیں تھا، وہ عاشق نہیں تھا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، بڑھائی آ گئی اپنی۔ تو بڑھائی آنا یہ انہونی بات نہیں ہے، جب نفس ہوگا تو یہ آئے گی، نفسانیت ہوگی تو بڑھائی آئے گی۔ اب وہ بڑھائی مال کی ہو، علم کی ہو، عبادت کی ہو، جس چیز کی بھی ہو، وہ خطرناک ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے غافل ہونا یہ سب سے بڑی حماقت ہے کہ بندہ اپنے آپ سے غافل ہے۔ سب سے پہلا کام وہ یہ ہے کہ نفس کو مطیع کرنا، اس کی سرکش قوت کو توڑنا، اس کی سرکش قوت کو ختم کرنا۔ یاد رکھیں یہ بات جو ابھی میں کرنے لگا، تقاضا نفس
اور تقاضۂ روح، دو چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہوتے ہیں نا جی، سالک پر جو اسرا کا مسافر ہوتا ہے، اس پر اسرا کے بھید کھلتے ہیں، اسرا کے اسرار کھلتے ہیں، کیونکہ یہ سالک بننا چاہتا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ ملے۔ تو کوئی بھی نفسی کام جب یہ کرے گا نا، اس کو ایک دفعہ اندر کا مفتی بتائے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تبلیغ کی شکل میں ہوگا، وہ تدریس کی شکل میں ہوگا، دعوت کی شکل میں، نیکی کی شکل میں، اس کو اندر کے مفتی نے بتایا تھا کہ نہ کرنا۔ آپ کہیں بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، آپ دین کا کام کر رہے تھے لیکن نفس سے کر رہے تھے۔ اس طرح کا شخص آزمائشوں سے دوچار ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اس کو پھر خدا کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شاہ عبدالرحیم جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا تھے، ہمارے اس طریقہ عالیہ کے بڑے شیخ تھے، انہوں نے ایک جگہ اس باریک نقطے کو بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر و فکر کی برکت سے، صحبت کی برکت سے جب واردات شروع ہو جائیں، واردات کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر کچھ چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کی اتباع کرے، بشرطے کہ ایسی چیز نہ ہو جو خلاف شریعت ہو، خلاف سنت ہو۔ مثلا ایک صوفیاء کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی گزرا ہے جس کو ملامتیہ کہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو جیسے داڑھی ہے، داڑھی صاف کر لیتے ہیں، گنجا کر لیتے ہیں، لباس کی پوری خیال نہیں کرتے۔ ان کو کیا درپیش ہوتا ہے کہ میرا جو اللہ کے ساتھ تعلق باطنی ہے یہ مخلوق پر ظاہر نہ ہو، اس کو ملامتیہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی اتباع نفس ہے۔ کیا ہے؟ کیوں کہ سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اب ایک آدمی عمامہ باندھتا ہے، ایک آدمی سنت کے مطابق بات کرتا ہے، سنت کے مطابق لباس پہنتا ہے، اگر اس میں بغرض عجب بھی باندھے، اس میں بڑھائی کی نیت بھی آ جائے دل میں، تو یہ مذموم اس وقت سے نہیں ہے کہ نبی کی سنت ہے۔ میری بات صحیح رہے گا، یعنی ایسی چیزوں میں نہیں۔ اب ایک چیز کا خیال آیا اور آپ کے اندر اس میں پیچھے جذبہ شہرت چھپا ہوا ہے، جذبہ شہرت ہے کہ لوگوں میں نیک معروف ہو جاؤں، اور آپ کو اندر کے مفتی نے بتایا تھا کہ نہ کرنا یہ کام۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نسبت ہو اور اس کو اقرار نہ ہو، یہ تو ناممکن بات ہے۔ کم از کم ہمارے اس طریقے کے مزاج کے ہی بالکل خلاف ہے۔ میں نے حضرت سے کئی بار یہ بات عرض کی، میں نے کہا حضرت کئی ساتھی بیعت ہو جائیں، داڑھی نہ رکھیں، کئی ساتھی دین کے ہمارے سے جڑتے ہیں لیکن فلاں چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ حضرت نے فرمایا ایسے ہو نہیں سکتا، یا وہ ہمیں چھوڑ دیں گے یا داڑھی چھوڑ دیں گے، یا ہمیں چھوڑیں گے یا شریعت۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نسبت اتنی جاندار ہے، نسبت اتنی قوی ہے کہ یہ کسی آدمی کو بھی گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جو باریک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں شاید کسی کا مسئلہ ہوگا، اس بات کو سمجھیں ذرا۔ وارد ہوا، اس نے قدر نہ کی۔ شاہ ابراہیم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھے واردات ہوئی، ایک جگہ جا رہا تھا، کہیں واعظ ہوگا، کہیں کوئی ایسا معاملہ تھا، اور بھی اہل علم جمع تھے، تو کئی دفعہ یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اہل علم ہیں لیکن میں بھی تو کچھ ہوں نہیں۔ جب میرا واعظ ہوگا تو پتہ تو تب چلے گا کہ واعظ کس کو کہتے ہیں۔
راستے میں گئے، گرے، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کیا ہوا؟ ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب ٹانگ ٹوٹی، ٹانگ باندھ رہے تھے تو فرماتے ہیں غیبی آواز آئی، جو ہمارے وارد کی قدر نہ کرے پھر اس کو ہم ایسے توڑتے ہیں، جو ہمارے وارد کی قدر نہ کرے پھر ہم ایسے مارتے ہیں اس کو۔ تو سالک پر یہ چیز جو ہوتی ہے یہ مہمان بن کر آتی ہے، اور مہمان اس گھر میں دوبارہ نہیں آتا جس گھر میں مہمان کی ناقدری ہو جائے۔ جس گھر میں مہمان کی ایک دفعہ ناقدری ہو گئی، اس کو نہیں پوچھا، اہمیت نہیں دی، وہ دوبارہ نہیں آئے گا پھر۔ تو مقامات سلوک میں سے یہ ایک بڑا اہم مقام ہے کہ جس مقام میں جب اس کی رہنمائی ہونے لگے تو یہ رہنمائی کی عزت نہ کرے۔ یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں نا جی، نفس 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 نفس، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ بچوں کا، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب اس کو اطمینان تک لانے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑے گی کہ یہ اطمینان کی کیفیت میں آ جائے۔ سالک پر جو اللہ کی طرف سے خاص فضل ہوتے ہیں، ان میں جب آدمی اس راہ پہ چل پڑتا ہے، اس کی رہنمائی کے اندر اس کے اندر جو ہے ایک آئینہ فٹ ہوتا ہے، وہ شیشے میں دیکھتا ہے چیز کو، ظلمت کو بھی سمجھ آتا ہے، انوار کو بھی سمجھ آتا ہے، اس میں انوارات ہیں یا اس میں ظلمت ہے۔ اور بظاہر دین کا کر رہے ہیں آپ، لیکن دین نہیں ہے وہ۔ اس لیے جب تک بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو اللہ کی حدود ہے نا، اللہ کی حدود، حدود میں تو جس طرح کے بھی خیال آئیں اس کی کبھی پرواہ نہ کرے۔ جی میں بھی نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے جی نماز پڑھتے ہیں، نہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ شریعت پہ عمل کر رہا ہوں کسی چیز پہ، اب لوگ کہیں گے کہ یہ کر رہا ہے، اس کا خیال نہیں کرنا، یہ تو حدود ہے اللہ کی۔ یعنی وہ چیزیں، ان حدود پر تو پابندی کرنا ہر حال میں، کیفیت ہو تو بھی کیفیت نہ ہو تو بھی، مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ تو ضروری ہے۔ اب جو مدارج طے کرنے والا آدمی ہے، قرب طے کرنے والا آدمی ہے، قرب کے راستے پہ چلنے والا آدمی ہے، اس کے لیے ان چیزوں کی پابندی انتہائی ضروری ہے، اور نہیں کرے گا تو بعض اوقات پھر توفیق سلب یہاں تک ہو جاتی ہے کہ آدمی کو فرائض تک کی پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں احتیاط کا عالم یہ تھا، یہ تو اللہ رب العالمین ایک مقام پر پہنچ کی چیزیں ختم کر دیتے ہیں، لیکن تربیت کے لیے جیسے کہیں بیان کے لیے تشریف لے گئے، کہیں اللہ کی رضا کی دعوتی سفر ہے، تو کسی نے راستے میں کہہ دیا حضرت وہاں کا کہ کھانا بڑا اچھا ہے، وہاں یہ چیز بہت اچھی ملتی ہے، وہاں یہ چیز بڑی اچھی ہے، سفر مؤخر کر دیا، ٹھیک ٹھاک ہماری نیت تھی، اب خیال تقسیم ہو گیا صاحب، اب خیال تقسیم ہو گیا۔ بعض ایسے ابو الحال ہوتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں کو ابو الوقت بھی کہا گیا ہے، ابو الحال بھی کہا گیا ہے، کہ وہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، اللہ نے ان کو نفسی قوت کو اتنا مزمحل کر دیا ہوتا ہے، اتنا کمزور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کو سوچتے ہی نہیں، چاہے دنیا مشہور ہے۔ تو بہرحال نفس کے ساتھ جو مارکہ آرائی ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ سے پچھلی شاید مجلس میں عرض کیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، صحابہ جو تھے نا، یہ نفس سے گزرے ہوئے تھے، اس لیے ان کو محفوظ کہا گیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، تو ان کے دلوں کو اللہ نے ایسا امتحان دیا، اس سے پھر اس کے اندر ایسا تقوی بھر دیا، ایسی خشیت بھر دی کہ وہ معمولی چیزوں پر اللہ تعالیٰ ان پر کھول دیتے تھے کہ یہ نفس ہے کہ روح ہے، یہ نفس ہے یا روح ہے۔
آپ کو پتہ ہے نا، فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. اور ایک زمانے میں ایک صوفی تھے حضرت منصور حلاج، انہوں نے کہا تھا انا الحق. بات بڑی باریک ہے، مانا دونوں کے. ایک نے کہا انا الحق، دوسرے نے کہا انا ربکم التھانوی رحمۃ اللہ علیہ. کسی نے پوچھا حضرت آپ جب حضرت منصور کا نام لیتے ہیں تو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس نے تو یہ کہا تھا. سبحان اللہ، یہ عام لوگوں کے لیے ضابطہ قاعدہ نہیں ہے. حضرت نے فرمایا اس نے نفس سے گزر کر کہا تھا، منصور نے نفس سے گزر کر کہا تھا، اور فرعون نے نفس کے ساتھ کہا ہے. نفس کے ساتھ کہنا اور نفس سے گزر کے کہنا، اس میں فرق ہے. لیکن یہ عام آدمی کے لیے قاعدہ ضابطہ نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ اٹھ کر ایسی باتیں شروع کر دیں. ہر ایرا غیرہ ایسی بات شروع کر دیں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ تقاضا نفس سے کوئی شخص اگر کوئی کام کرے گا، تقاضا نفس سے دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتے گا اور آخرت بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں. اس لیے تزکیہ اس لیے بہت ضروری ہے. تزکیہ اس لیے بہت ضروری ہے. اب تو وقت اور آ گیا نا، جو آدمی ایک دو کتابیں پڑھ لے واز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، بیان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. جبکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب تک معیار یہ مقرر ہوا کہ 6 ماہ تک، 1 سال تک کسی اللہ والے کے ساتھ جب تک تعلق نہ ہو تو واز نہ کرے، واز نہ کرے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عالم مرید ہو گئے. حضرت نے اس کو فرمایا، اس نے کوئی نصیحت فرمایا، نصیحت یہ ہے کہ آج کے بعد تو نے کسی اجتماع میں شریک نہیں ہونا اور کسی کا بیان نہیں سننا، اور اس اجتماع میں بھی نہیں جانا جس میں میرا بیان ہو. 16 سال گزر گئے اس بات پر. 16 سال کے بعد ایک دن حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب فلاں جگہ اجتماع ہو رہا ہے، چلنا ہے اس میں؟ کہا نہیں حضرت آپ نے منع کیا تھا. کہاں میرا بیان ہوگا وہاں پر؟ کہا آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں میرا بیان ہو وہ بھی نہیں سننا، کیونکہ آپ کی تربیت میں نے بالکل الگ سے کرنی ہے. اس پر لکھا ہے کہ وہ انتہائی ذہین آدمی تھے، صاحب علم آدمی تھے. تو انتہائی جو ذہین آدمی ہو نا، صاحب علم ہو، تو اس کو خواہ بیان چڑھتا ہے. اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں بھی نمایاں ہو جاؤں، میں بھی آگے آ جاؤں. جب کسی نے تائید کر کے کہہ دیا، کسی بزرگ نے، کسی عالم نے کہ آپ یہ کام کرو، اب اس کے اللہ کی تائید آ جائے گی اس کے ساتھ. خود تقاضے سے کبھی بھی ان چیزوں کی حسرت نہیں کرنی چاہیے، اس کی حسرت نہیں کرنی چاہیے، اس کی آرزو نہیں کرنی چاہیے. تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، یہ اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں اطمینان والا نفس دے دے. اور جب یہ دولت کے کچھ حصہ بھی اگر مل گیا نا، آپ خود بھی چمکدار ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ جو اٹھے بیٹھے گا وہ بھی چمکدار ہو جائے گا، خوشبو آنے لگ جائے گی. کس طرح کسی شہزادی نے کسی کتاب میں لکھا ہے، گلے خوشبو در حمام روزے. کسی جگہ میں حمام میں گیا تھا تو ایک ڈیلے کو میں نے اٹھایا تھا، تو وہ ڈیلا خوشبودار تھا. تو میں نے ڈیلے سے کہا کہ تو یہ تیرے اندر سے خوشبو کیسی ہے؟ اس نے کہا جی جمال ہم نشی درمن اثر کرد وگن من ہما حاکم کے ہستم. میں تو اصل میں مٹی کا ڈیلا ہوں، لیکن ایک زمانہ میں نے پھولوں کے ساتھ گزارا ہے، ایک زمانہ میں نے پھولوں کے ساتھ گزارا ہے. بس اس صحبت نے مجھے یہ رنگ دے دیا ہے. تو
تو آدمی کی جب صحبت ٹھیک ہو نا، مجلس ٹھیک ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق ہو، تو اس کے اثرات ہاں وہاں انسان پر پڑتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کی تربیت اور اصلاح کے لیے سنجیدہ ہو جائیں۔ دو کام، تزکیہ اور تصفیہ۔ تزکیہ یہ ہے کہ جب آپ نے تربیت کے لیے اعتماد کر لیا، آپ سارے جہان میں سب سے زیادہ نافع اپنی اصلاح کے لیے اپنے ہی مرکز کو سمجھیں، اور دوسرا جو معمولات بتائے گئے ہوں ان سے ادھر ادھر نہ کریں۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے طریقے میں جو شخص صرف اس میں ذات کرتا ہے نا، وہ جادو کو، نظر کو، حسد کو، جنات کو، ان فتنوں کو بھول جائے، سوچے بھی نہ ان چیزوں کو، سوچے بھی نہ اس چیز کو۔ حضرت خواجہ عثمان دامانی فرماتے تھے کہ طریقہ نقشبندیہ میں اذن لے کر جس نے اللہ اللہ شروع کر دیا، وہ تو سیف قاطع ہوتا ہے، وہ ایسی تلوار ہے جس کو کاٹ کوئی نہیں سکتا، ایسی تلوار ہے وہ خود زبردست کاٹتی ہے، ہر چیز کو قطع کر کے رکھ دیتی ہے۔ میرے تو مشاہدے میں یہاں تک آیا ہے کہ اس میں ذات کے حامل پر اگر کوئی جادو کا سوچتا ہے نا، وہ خود غرق ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔